هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 1:45 بجے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے. بڑے لمبے سفر کے بعد تاخیر سے آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں. آپ لوگوں نے انتظار کیا. جلسے کے منتظمین بھی پریشان تھے، لیکن اللہ کی توفیق سے دوپہر 3 بجے میں بنارس میں تھا اور رات کے 1:30 بجے اگر میں آپ کے اس علاقے میں نیپال بارڈر کے قریب موجود ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کی مدد ہے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی رات گزر جانے کے باوجود ایک بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں ابھی تک موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
قرآن مجید کے 14ویں پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے. سوال یہ ہے کہ دین پر چلنے والا، اسلام پر چلنے والا، شریعت پر چلنے والا آخرت میں جو پائے گا وہ پائے گا، دنیا اس کی کیسی گزرے. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین پر چلنے والے کی دنیا خراب ہوتی ہے. ہم نے یہ مان کے چلا ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. اگر آپ دین پر چلیں گے تو دنیا نہیں کما سکتے، دنیا میں آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، اور اگر دنیا میں اچھی زندگی گزارنا ہے تو دین کو قربان کرنا پڑے گا. یہی تو سمجھتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے ہماری اس غلط فہمی کو دور کیا ہے، اس سوال کا جواب. اور یہاں ایک نقطہ اور یاد رکھیے، قرآن و حدیث میں جب کوئی بھی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہوتی ہے. جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو کہ ہاں یہ چیز عورتوں کے لیے خاص ہے یا یہ چیز مردوں کے لیے خاص ہے، جب تک خاص ہونے کی دلیل نہ ہو تب تک شریعت کا ہر حکم مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے. لیکن کہیں کہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کا نام لے کر کے کوئی بات اگر بیان کی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے، یہ سندیش دیا ہے کہ میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں، اے مردوں تم بھی سنو اور اے عورتوں تم بھی سنو. دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں کے لیے بہت ہے. قرآن مجید کا 14واں پارہ ہے، سورۃ النحل کی آیت. اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، یا اللہ دونوں کا نام لے رہا ہے. جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وهو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، وہ توحید والا ہو، وہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والا ہو. بہت سارے یتیم خانے تو اڈانی جی بھی چلاتے ہیں، مکیش امبانی بھی بہت سارے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بہت سارے یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، مگر ان کی یہ نیکی آخرت میں ان کے کوئی کام نہیں آئے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں نیکی تبھی نیکی مانی جائے گی جب آپ کے اندر ایمان ہو، آپ کے اندر توحید ہو. آپ جتنی بھی نیکی کا کام کر لیں، اگر آپ کے اندر توحید نہیں، اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں آپ کی نیکی کو قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا میں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کا پھل دے دے، بدلہ دے دے، مگر آخرت میں آپ کی نیکی تبھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جب آپ کے اندر توحید ہو، آپ کے اندر ایمان ہو. اللہ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی مرد یا جو بھی عورت نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، وہ توحید پر ہو، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو، وہ شرک کرنے والا نہ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں بھی ایک بہترین زندگی دیں گے. نیک عمل کرنے والے کو ہم دنیا میں بہترین زندگی. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی اسلام کے مطابق گزرے گی، اگر آپ کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دے گا. اب بہترین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں. بہترین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس بڑا عالی شان بنگلہ ہو جائے گا، آپ کے پاس 4 ویلر گاڑی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کا مکان ٹوٹا پھوٹا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سائیکل بھی نہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں دنیا کی دولت نہ ہو، مگر اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ ایمان والے بن جائیں گے اور نیک عمل کرنے والے بن جائیں گے، اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے اندر بھی آپ کو چین کی نیند آئے گی، آپ کی زندگی میں چین
چین ہوگا، سکون ہوگا، برکت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ فرماتا ہے ہم تجھے ایک بہترین زندگی عطا فرمائیں. تو یہ دماغ سے پہلے یہ کیڑا نکال کہ دین پر چلیں گے تو دنیا نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی بھائی؟ اسی دین پر چل کر کے صحابہ کرام نے دنیا کو بھی حاصل کیا اور آخرت کی نعمتوں کو بھی انہوں نے حاصل کیا. اسی دین پر چل کر کے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا صحابہ کرام نے. کون سی ایسی چیز تھی جو صحابہ کے پاس نہیں تھی؟ دولت بھی ان کے پاس آئی، حکومت بھی ان کے پاس آئی، پاور بھی ان کے پاس آیا، اور دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور صحابہ کرام کے دور میں وہ دور بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور ڈر جاتے تھے، کانپنے لگتے تھے. آپ کے پاس اگر ایمان ہے، آپ کے پاس اگر توحید ہے، آپ کے پاس اگر دین ہے، دنیا کی سپر پاور آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے. اسی لیے قرآن کریم میں بڑی پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے. اور جب ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے، ایک عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جاتا ہے، جب خانے کعبہ کا وہ طواف کرتا ہے تو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بھی وہ اس دعا کو بار بار پڑھتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی تو بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا. یہ بڑی جامع دعا ہے جو قرآن نے ہمیں سکھائی. ہم نے اللہ سے صرف آخرت کا سوال نہیں کیا، ہم نے اللہ سے دنیا کا بھی سوال کیا. اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، وہ تین کھمبا کے میرے نوجوان ساتھیوں، وہ ڈاکٹر امان اللہ جیسے علمی شخصیت کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، آپ نے سال میں ایک بار جلسہ کرایا. آپ کے گاؤں میں اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر میں ایک میسج آپ کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے پیارے نبی کی دعاؤں کو بھی یاد کیا، نبی اکرم کی دعاؤں کو آپ یاد کیا. نبی اکرم کی دعاؤں میں بڑی برکت ہے، بڑا خیر ہے میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی یہ دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اے اللہ تو میرے دین کو صحیح کر دے کیونکہ میری بنیاد تو میرے دین کے اوپر ہے. اے اللہ میرے دین کے اندر کوئی خرابی نہ آنے پائے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي. اور اے اللہ تو میری دنیا کو بھی صحیح کر دے کیونکہ دنیا کے اندر مجھے زندگی گزارنا ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي. اور اے اللہ تو میری آخرت کو بھی صحیح کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کر کے مجھے وہیں جانا ہے. اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی. اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو تو مجھے دنیا میں زندہ رکھ، اور اے اللہ جب موت میرے حق میں بہتر ہو جائے تو مجھے دنیا سے اٹھا لینا. یہ دعا کرتے تھے اللہ. تو ہم نے دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کیا. بہت سارے ایسے کام ہیں ہمیں لگتا ہے یہ دنیا کا کام ہے، شادی کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا، بچے پیدا کرنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ تمام چیزیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کا کام ہے. مگر اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اگر آپ نے نکاح کیا ہے اور آپ جائز طریقے سے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں تو آپ کا یہ خواہش پوری کرنا بھی شریعت کی نظر میں ثواب کا کام ہے اور اس پر بھی آپ کو ثواب ملے. ہو سکتا ہے آپ کو حیرت ہو رہی ہو، آئیے میں آپ کی حیرت دور کر دیتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے پیارے نبی کے پاس کچھ صحابہ ہیں، غریب صاحب آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی امیر لوگ تو ہم سے ثواب میں آگے نکل گئے. اے اللہ کے نبی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور امیر لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، امیر لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی ہم تو
गरीब लोग हैं, हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास माल नहीं है, वयतसद्दक़ून बिफ़ुदूल अमवालिहिम, ऐ अल्लाह के नबी अमीरों को अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा है, वो अल्लाह की राह में सदका खैरात करते हैं, वो चंदा देते हैं, वो दान करते हैं, वो खैरात करते हैं। ऐ अल्लाह के नबी हम तो गरीब लोग हैं, हम तो उनका मुकाबला इस चीज में नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह के नबी हम तो पीछे रह जाएंगे और अमीर लोग आगे निकल जाएंगे। मेरा नबी अमीरों का भी नबी है, गरीबों का भी नबी। मेरे नबी सारी कायनात के लिए रहमत है। मेरे नबी ने अपने गरीब सहाबा के आंसुओं को कैसे पोछा ले। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हारे पास सदका और खैरात करने के लिए दौलत नहीं है? कुल्लु तहलीलिन सदका व कुल्लु तहमीदिन सदका व कुल्लु तकबीरिन सदका। ऐ मेरे सहाबा, तुम जुबान से जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है, तुम जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है, तुम जब सुभान अल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है, जब तुम अल्लाहु अकबर कहते हो तो ये भी सदका है, जब तुम किसी को नेकी का हुक्म देते हो तो ये भी सदका है, जब तुम किसी को बुराई से रोकते हो तो ये भी सदका है। वफी बुज़ी अहदिकुम सदका, और जब तुम अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो तो ये भी सदका है। अल्लाह के नबी की जो ये आखिरी बात थी, ये सहाबा को बड़ी अजीब लगी। अरे अल्लाह के नबी क्या कह रहे हो? बीवी के साथ ख्वाहिश पूरी करना भी सदका है। आपने फरमाया हाँ, अगर इंसान यही अमल नाजायज तरीके से करे, ज़िनाकारी का रास्ता अपना ले, बदकारी का रास्ता अपना ले, अल्लाह को नाराज करने वाला रास्ता अपना ले, बेहयाई का रास्ता अपना ले, तो क्या उसके ऊपर गुनाह होगा कि नहीं होगा? हाँ अल्लाह के नबी, गुनाह तो होगा। आपने फरमाया, जब हलाल और जायज तरीके से एक इंसान अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है तो इस जिनसी ख्वाहिश के पूरा करने पर भी उसको सवाब मिलेगा। ये है मेरा इस्लाम, ये है मेरा। यही नहीं, आप घर में आते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। आप अपने घर में आकर के अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, उस खाना खिलाने पर भी आपका सवाब है। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन नफक़तिन तब्तगी बिहा वजहल्लाह, तुम जिस खर्च के जरिए अल्लाह को राजी करते हो उस पर तुम्हें सवाब मिलेगा। हत्ता लुक़मतल्लती तज़उहा फी इम्रातिका, यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो, तो अपनी बीवी को जो खाना खिलाते हो उस लुकमे पर भी तुमको सवाब मिलेगा। बीवी को खाना खिला रहा है इंसान, ये तो प्योर दुनिया का काम है, मगर इस्लाम ये कहता है इस दुनिया के काम पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा, क्योंकि तुम बीवी को खाना इसलिए खिला रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी शरीके हयात है, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, वो तुम्हारी जीवन संगिनी है, तुमने निकाह किया है उसके साथ, उसका हक है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम उसको खाना खिला रहे हो। अल्लाह को राजी करने के लिए अगर तुम बीवी को भी खाना खिला रहे हो उस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। इस्लाम की ये तालीम नहीं है आप पूरे मुल्क का इंतजाम चलाएं और बीवी को छोड़ दें। आप किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बन जाएं और आपकी बीवी बच्चे ना हो, इस्लाम की ये तालीम नहीं है। इस्लाम इसको कतअन नापसंद करता है कि आप शादी ना करें और आप बाल बच्चे पैदा ना करें, आप बीवी का हक अदा ना करें, आप बच्चों का हक अदा ना करें। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। बहुत सारी बातें इशारों में कही जाती है, समझ करें। इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि आप बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों से आजाद, आप साहब पूरे देश की सेवा कर रहे हैं और आप अपने परिवार को छोड़ दें, अपनी बीवी को छोड़ दें। ये इस्लाम की तालीम जो सारे समाज के लिए अच्छा है, जो सारे मोहल्ले के लिए अच्छा है, जो सारे देश के लिए अच्छा है, उसको सबसे पहले अपने परिवार के लिए अच्छा होना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा हो, अपने अहल वयाल के लिए अच्छा हो, और मैं अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं, मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा हूं। अगर एक तरफ अल्लाह के नबी
صحابہ کے دلوں کے اوپر راج کرتے ہیں۔ اگر ایک طرف اللہ کے نبی صحابہ کرام کے سردار ہیں اور صحابہ کرام کے امام ہیں، تو دوسری طرف آپ عائشہ اور خدیجہ کے شوہر بھی ہیں، آپ فاطمہ اور زینب کے باپ بھی ہیں۔ آپ نے ایک بہترین باپ کا کردار بھی ادا کیا اور آپ نے ایک بہترین شوہر کا بھی کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے جب ایک مرتبہ